یا الہی آج کوئی صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں پہ گم آیا وہاں میرے مولا عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کرنل ہو، جرنل ہو، جج ہو، وکیل ہو، جو مرضی ہو، اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں اگر اولاد نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو یہ دعا مانگا کرو رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناه بغلام حلیم، اللہ نے ایک بچے کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے ابراہیم کو میں آزماتا ہوں، آیا ابراہیم کے دل میں بچے کی محبت زیادہ ہے، رب العالمین کی محبت زیادہ ہے، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 72 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، چلنے کے قابل ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزرو، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت کو پڑھا کرتے تو وہ شعر کے کہا کرتے تھے طفل مکتب تا یہ مکتب کی کرامت تھی، طفل مکتب تھا یہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی،
کوئی بچے بچپن سے بالغ ہو جاتے ہیں، کوئی بڑے ہو کر بھی بالغ نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بچپن میں بالغ ہو گئے تھے، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، کر گزرو جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ لیکن ابو جہل 70 سال کا ہو جاتا ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ ہی نہ چلا، بالغ نہ ہوا، سمجھدار بھی نہ ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، چہرے کا منہ جو ہے زمین کی طرف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اپنا گھٹ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمر کے اوپر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا یا اللہ تو میرا امتحان لیتا ہے، تو کہتا ہے شاید ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہوتے اللہ تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ چھری چلانی شروع کی، جب چھری چلاتے ہیں تو آسمان کانپ اٹھتا ہے، لرزا عرش تے ہو گیا تاری، ویک ازمائش پیغمبر دی، لرزا عرش تے ہو گیا تاری، ویک ازمائش پیغمبر دی، ابراہیم کٹیندا بیٹھے گردن اپنے دل بر دی۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری کاٹتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام غصے میں آتے ہیں، پتھر کے اوپر 3 مرتبہ چھری کو رگڑا، لیکن چھری نہیں کاٹ رہی۔ چھری کہتی ہے ابراہیم تیری تو مرضی ہے، اس خدا کی مرضی نہیں جو کل کائنات کو چلانے والا ہے۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے ابراہیم چھری نو کے کیوں نہیں چل دے، کیوں نہیں کٹ دے، چھری نے کیا ابراہیم اس رب دی نہیں مرضی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ علماء نے یہاں پر 2 وجوہات لکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو کیوں باندھا؟ اس لیے باندھا کہ اگر جب وہ چھری چلائیں گے، وہ ٹانگیں ہلائیں گے یا بازو ہلائیں گے، کہیں ٹانگ یا بازو باپ کو نہ لگ جائے، باپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نیت سے اپنے بچے کو ذبح فرما رہے ہیں، اللہ کو وہ نیت بڑی پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کے ذریعے زمین پر مینڈھا اتار دیا۔ یہاں پر لکھا ہے 2 مرتبہ اللہ کے عرش کے فرشتے روئے، سارے فرشتے رو پڑے۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، دوسرا اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف کے میدان میں پتھر پڑتے ہیں اور آپ کا جسم اطہر زخمی ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے فرشتے رو پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، اسماعیل کو نکالا، مینڈے کو نیچے لٹا دیا، چھری چل جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو بیٹا اور جبرائیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، مینڈا جو ہے ذبح ہویا پڑا ہے۔ اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ بیان کریں۔